بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، چینل فہم قرآن و حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بخاری شریف کی کتاب الطب سے ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ دوستو، عربی زبان میں طب کے معنی جسمانی و ذہنی علاج کے ہیں۔ جب انسان کسی بھی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے علاج کا مشورہ دیا ہے۔ علاج کروانا جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اس نے ہی اس دوا کو مرض دور کرنے کے لیے ایک سبب بنایا ہے۔ ہاں، اگر دوا کو ہی شفا دینے والا سمجھتا ہو تو ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو دوا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ لہذا جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو علاج کروانا سنت ہے، اور ایسا کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہر بیماری کے لیے دوا بھی اتاری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بیماری کی جو دوا ہے اس کا معالج کو یعنی ڈاکٹر وغیرہ کو علم بھی ہو جائے۔ کبھی مرض کی تشخیص میں غلطی ہو جاتی ہے تو کبھی دوا کی تجویز میں، جیسا کہ اشاعۃ الاموات میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو شفا دینا چاہتا ہے تو طبیب کا دماغ اس کی دوا تک پہنچ جاتا ہے اور مریض صحت مند ہو جاتا ہے، ورنہ طبیب کا دماغ الٹا چلتا ہے اور وہ علاج غلط کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔